معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج اکتوبر کی آخری تاریخ ہے، ایک ماہ اور گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے اب میری زندگی کے 4 ماہ اور رہ گئے ہیں۔ صبح کی نظر بابا کی کھلی ڈائری پر پڑی تو سب سے اوپر زیادہ بڑے حروف میں یہ جملہ درج تھا۔ صبح حیران سی رہ گئی، کیا بابا نے بھی افسانہ نگاری شروع کر دی؟ وہ ذرا اور آگے بڑھ گئی اور پھر وہ اس تحریر کو اپنی نظروں سے یوں نگلتی چلی گئی جیسے کوئی ندیدہ تر پلاؤ بغیر چبائے نگل رہا ہو۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ بابا غسل خانے سے آ کر اسے پرائیویٹ ڈائری پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ ابھی وہ کوئٹہ سے یہاں پہنچی تھی، اس نے کسی کو اپنے آنے کی اطلاع تک نہیں دی تھی۔ گھر پہنچی تو بوڑھے خانسامہ کے علاوہ کوئی نوکر نہیں تھا۔ بڑے صاحب اپنی اسٹڈی میں تھے، میں تو بہت دیر سے باورچی خانے میں ہوں، اس نے ہاتھ ملتے ہوئے بتایا۔ اتنی بڑی کوٹھی میں اس کی آمد نے ذرا بھی ہلچل پیدا نہیں کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خانسامہ نے سامان اندر رکھوایا اور پھر باورچی خانے میں لوٹ گیا۔ سب اندر گئی، بابا اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ اس نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا، ٹیبل لیمپ رکھا تھا جس کی روشنی میں کھلی ہوئی ڈائری چمک رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں 2-4 قدم آگے بڑھ گئی جہاں اس کی نظر اس جملے نے مقید کر لی، اب میری زندگی کے 4 ماہ اور رہ گئے ہیں۔ اس کے آگے لکھا تھا، 2 ماہ پیشتر کینسر انسٹیٹیوٹ کے بڑے ڈاکٹر نے نہایت صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، آپ کا مرض اب ایڈوانس سٹیج میں ہے اور آپ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہیں گے۔ تعجب ہے کہ یہ سن کر میں بے ہوش نہیں ہو گیا، کرسی سے اچھلا نہیں، چیخ نہیں ماری، صرف ہنستے ہوئے اتنا پوچھا، پھر بھی اندازاً کتنے دن آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکوں گا؟ میرے اس سوال پر ڈاکٹر کے چہرے پر کرب کی ایک عجیب و غریب لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا، میرے ساتھ، میں خود اس دنیا میں چند ماہ کا مہمان ہوں، میں اور آپ ایک ہی سفر کے راہی ہیں۔ میرا مرض بھی علاج کی حد سے گزر چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ کتنے دن دنیا میں ہے تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ چند دن بعد اسے وہ سکون، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جو کسی اور کو نہیں ہوتی۔ مریض جوان ہو یا کمزور دل عورت ہو تو میں اس کے عزیزوں کو رائے دیتا ہوں کہ اسے خاموشی اور سکون سے مرنے دیا جائے اور اسے اس کی مختصر زندگی کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ لیکن ہم آپ جو زندگی کی ساری بہاریں دیکھ چکے ہیں، اس مختصر عرصے میں ایک عجیب قسم کی لذت سی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو جلد ہی اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر کی یہ گفتگو سن کر حیران سا رہ گیا۔ پھر بھی آپ نے وہ مدت نہیں بتائی جتنے عرصے میرا زندہ رہنے کا امکان ہے۔ یہ میں نے اس طرح کہا گویا کسی اور کی زندگی اور موت کا سوال درپیش ہو، میرا کوئی بیچ ہی نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ اور میری زندگی کی مدت اس سے بھی مختصر ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ محض میری تسلی کے لیے بات نہیں کہہ رہا، وہ اپنے کینسر کے علاج کے لیے خاصا عرصہ دوسرے ملکوں میں گزار کر آیا تھا۔ وہ خود اسی بیماری کا اسپیشلسٹ تھا جو سائنس کے اس دور میں بھی ناقابل علاج تھی، اور دواؤں، ریڈیم اور آپریشن سے وہ اس مرض کا تندہی سے مقابلہ کرنے کی، زیادہ سے زیادہ مریضوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آخری لمحوں کا منتظر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چند دن بعد اسے خود بستر پر لیٹ جانا ہوگا اور تب وہ انسانیت کے اس مہلک ترین دشمن سے نہ لڑ سکے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی یہ تندہی آرام سے پہلو تہی اسے جلد انجام کی طرف لے جا رہی ہے، مگر جیسا کہ اس نے خود کہا تھا، اپنی زندگی کا یہ مختصر عرصہ وہ سکون اور دوسروں کی مدد سے حاصل ہونے والی مسرت سے ہمکنار ہو کر گزارنا چاہتا تھا۔ اس ڈاکٹر کی زندگی بذات خود میرے لیے اتنی بڑی مثال تھی کہ اپنی زندگی کے اختتام کی بات میں نے اتنے سکون سے سنی جیسے وہ 6 ماہ بعد آنے والے زلزلے کے کسی معمولی جھٹکے کی پیشین گوئی کر رہا ہو۔ میں نے جو ہمیشہ سے موت کو انسان پر قدرت کا سب سے بڑا ظلم سمجھتا تھا، بچپن سے میں نے بارہا موت کے فلسفے پر غور کیا تھا۔ دنیا بھر کے فلسفیوں کا فلسفہ موت مجھے محض خوش فہمی نظر آتا تھا۔ آواگون کا مسئلہ، دوسری دنیا کے خواب اور یہ کہ زندگی محض آنے والی زندگی کا پرتو ہے۔ اقبال کا فلسفہ موت، موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام اس کو یوں نہ کر دیتا نظام کائنات۔ عالمگیر پیمانے پر یہ سب ٹھیک ہے، بہت خوبصورت فلسفہ ہے، لیکن آپ ذرا اسے ایک فرد کے تصور سے دیکھیے۔ ماں باپ کا ایک پیارا کھیلتا بچہ ہے جس کی ہر حرکت پیاری اور دل لبھانے والی ہے۔ وہ ایک دن بیمار ہو کر تالاب میں گر کر کار کے نیچے کچل کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اسے پھر کبھی نہیں دیکھ سکتے، وہ پھر کبھی نہیں اٹھتا، کبھی پیار سے ان کو ابا امی نہیں کہتا۔ کیا اس کام کا مداوع ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کی ماں مر جاتی ہے اور ساری عمر اسے وہ ہستی کبھی نہیں ملتی جس کی اس کو اتنی ہی ضرورت تھی جتنی پانی اور ہوا کی۔ یہ میں اکثر سوچا کرتا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں اپنے کسی بچے کی طرف دیکھتا اور سوچتا، اگر یہ ختم ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟
کیا میں پھر کبھی اس کی پیاری صورت نہ دیکھ سکوں گا، اس کی میٹھی میٹھی باتیں نہ سن سکوں گا؟ شاید یہ خوف ہر وقت میرے لاشعور میں پوشیدہ رہتا تھا، جو کبھی کبھی بجلی کی مانند لمحہ بھر کو میرے شعور میں جھانکتا اور غائب ہو جاتا۔ شاید اسی لاشعوری احساس نے مجھے نرم دل اور بچوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا تھا، لیکن مجھے کبھی اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں ان سب کا دکھ فردن فردن پوچھوں۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی کھیل کھیلتا، لطیفے سنتا اور 2 گھڑی خوش ہو لیتا۔ مالی مشکلات، کام کی زیادتی اور بچوں کی افراد میرے ذہن پر ضرور برا اثر ڈالتی، اگر میں شدت سے یہ محسوس نہ کرتا کہ ان سب سے بڑی ٹریجڈی بھی دنیا میں ہے جس پر کوئی چیز فتح نہیں پا سکتی۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ آئندہ ہونے والا تھا، شاید یہ اس کی آگہی کی ہلکی سی لہر تھی جو کسی نامعلوم منبع سے میرے لاشعور میں جاگزیں ہوئی اور کبھی کبھی میرے شعور میں بھی تیرتی رہی، جس کو میں اس وقت نہیں سمجھ پایا۔ میں موت کو انسان پر سب سے بڑا ظلم کہتا رہا، اور موت نے اس ظلم کے لیے مجھے ہی کو انتخاب کیا۔ جانے کب سے اس کی نظریں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ 47 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور وہ جنس جو قدرت کی سب سے بڑا ظلم تھی، ایک دم ارزاں ہو گئی۔ میں پہلے سے پاکستان کے لیے آپٹ کر چکا تھا اور ہر وقت وہاں پہنچنے کے طریقوں اور راستوں پر غور کیا کرتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے سب سے لمبا اور سب سے محفوظ راستہ طے کیا۔ یہ بمبئی پہنچ کر بذریعہ جہاز کراچی جانے کا تھا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ہم رخصت ہونے لگے تو یکایک صبا بیمار ہو گئی، مگر یہ وہ وقت نہیں تھا جب بچوں کی چھوٹی موٹی بیماریاں سفر کو ملتوی کر دیتی تھیں۔ یہ زندگی اور موت کا سوال تھا، اور اس وقت بچ نکلنے کے لیے موقع غنیمت تھا، پھر جانے کیا ہو۔ پہلے میں نے اپنا سامان ویگن میں بھر کر پاکستان روانہ کر دیا، یعنی اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ اس زمانے میں بھری ویگنوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ اور پھر جمیلہ اور بچوں کو لے کر، جن میں بیمار صبا بھی شامل تھی، خدا کے بھروسے گاڑی میں آن بیٹھا۔ اس گاڑی میں یہاں سے وہاں تک نہتے مسلمان بھرے ہوئے تھے۔ گاڑی یوں ٹھسا ٹھسپ تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ صبا کی زرد رنگت اور معصوم لاچار سی آنکھیں دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا۔ اس کے لیٹنے کے لیے ذرا سی جگہ بھی نہ تھی۔ وہ اس مجبوری کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے خاموش دل پر جبر کیے بیٹھی تھی۔ مصیبت کے وقت انسان کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے۔ ہم سب کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت بڑھ گئی تھی۔ جب اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا ختم ہو گیا تو ہم سب بھوکے رہے۔ کون کسی سے کہتا کہ اسے بھوک لگی ہے؟ سب ایک ہی ناؤ میں سوار تھے۔ جمیلہ جو بھیڑ بھڑکے سے گھبراتی تھی، ذرا سا کواڑ دیکھ کر اس کا دل لوٹنے لگتا تھا، اور بچوں والے گھر میں سارا دن صفائی کرتے گزر جاتا تھا، وہ ان سب چیزوں کو بیک وقت برداشت کر رہی تھی۔ اتنے آدمیوں کے سانس کی گرمی، پسینے کی بو، حبس اور بھوک صبا زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر دھڑ سے فرش پر گری۔ اس وقت اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ اسے کوئی چیز بچھا کر فرش پر ہی لٹا دیا جائے۔ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی ٹانگیں سمیٹ لیں، کھڑے ہوئے لوگ اور زیادہ نزدیک ہو گئے، اور میں نے صبا کو فرش پر لٹا کر اس پر ہلکی سی ایک چادر ڈال دی اور پنکھا جھلنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی صبا ہمیں چھوڑ کر کسی اور منزل کو روانہ ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی تو نہ کر سکتا تھا۔ اس رنج و بے بسی کے عالم میں کچھ دیر کو میں اس بڑے خوف کو بھول گیا جس میں ہم سب کی جانوں کو خطرہ لاحق تھا۔ دوبارہ مجھے اس خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب لوگوں کی چیخ و پکار اور گولیوں کی سنسناہٹ نے یکلخت قیامت کا سماں پیدا کر دیا۔ میں اسی طرح فرش پر بیٹھے بیٹھے نیچے جھک گیا اور شاید ٹوٹتی شاخوں کی طرح انسانوں کے اعضاء کی اور خون کی بوچھاڑ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اور نہ جانے یہ کتنے عرصے بعد کی بات ہے جب یہ اچھی طرح میرے ذہن نشین ہوا کہ اس بھرے پورے کنبے میں سے صرف ہماری 2 جانیں بچی ہیں، میری اور صبا کی۔ صبا بیمار تھی اور قریب المرگ تھی۔ میں تندرست تھا مگر جیسے زندہ ناش تھا۔ قدرت کا سب سے بڑا ظلم مجھ پر اپنا بھرپور وار کر کے شاید دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وقت جس کو ہر زخم کا مرہم بتایا گیا ہے جیت گیا۔ صبا رفتہ رفتہ ٹھیک ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ موت کی دہلیز سے واپس لوٹ آئی، اور صبا کو زندہ دیکھ کر میں پھر سے زندہ ہو گیا۔ میں نے پھر اس سرکاری نوکری کی طرف دھیان نہیں دیا جو مجھے خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑاتی پھرتی تھی۔ میں نے ریٹائرمنٹ مانگ لیا اور جو جمع پونجی ملی اسے تجارت میں لگا دیا۔ عام رائے یہ تھی کہ میں اپنا تمام سرمایہ بیوپار کی بھینٹ چڑھا کر ہارے جواری کی طرح کسی عزیز کے رحم و کرم پر آن پڑوں گا۔ شروع سے ہی اگر میں سونے کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ مٹی بن جاتی تھی، مگر اب وہی قسمت بدل گئی۔ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا ہو جاتی۔ بڑے بوڑھے کہتے سچ ہے، دنیا میں ہر چیز ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جب اولاد کی نعمت تھی تو بیچارے کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہا، اب وہ نہیں تو دولت قدم چومنے آ گئی۔ شاید یہ بات ٹھیک ہو کہ ممکن ہے میں اپنا غم غلط کرنے کے لیے وہ قوتیں بروئے کار لا رہا ہوں جو عام حالت میں سوئی پڑی ہوں، یا اس کی وجہ جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا پاکستان کی معاشی حالت ہو۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے میں لوگوں کی نظروں میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔
مگر روپے پیسے نے کبھی میری زندگی میں اہمیت حاصل نہیں کی، اور نہ صبا ہی کبھی اس سے زیادہ متاثر ہوئی۔ صبا بچپن سے تعلیم کو شوقین اور پڑھائی میں تیز تھی۔ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے اسے پاکستان کے بہترین انگریزی کالج میں داخل کر دیا، جہاں صرف بڑے آدمی کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ وہ یہاں بھی پڑھائی میں اچھی رہی، مگر اس نے کبھی وہاں کی نت نئی فیشنوں پر دھیان نہیں دیا جو اس کالج کا دورہ امتیاز تھی۔ حالانکہ وہ چاہتی تو ان میں سے اکثر لڑکیوں سے زیادہ روپیہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتی تھی۔ دراصل یہ دولت اپنے عزیز ہستیوں کو کھونے کے بعد مجھے بھی مہنگی لگی، اور صبا کو بھی۔ بقول خلیل جبران، کل میں مسرت کے خزانوں سے امیر تھا، آج میں سونے کے ڈھیروں میں غریب ہوں۔ صبا کو پرانی اقدار عزیز ہیں، اس کا خمیر ان چیزوں سے نہیں اٹھا، تب بھی وہ انہیں پسند کرتی ہے، ان کی خاطر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اور نئی پود میں خود کو تقیانوسی کہلوانے سے نہیں ڈرتی۔ دوسرے، اسے اردو زبان سے غیر معمولی محبت ہے۔ انگریزی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے بعد فرفر انگریزی بول سکنے کے باوجود وہ روزمرہ گفتگو میں شاید ہی انگریزی الفاظ استعمال کرتی ہے، حالانکہ یہ چیز موجودہ نسل ہی کا نہیں، ہماری نسل کا بھی روزمرہ بن چکی ہے۔ وہ بڑی سے بڑی سوسائٹی اور محفل میں صرف اس وقت انگریزی بولتی جب اس کی گفتگو کسی غیر ملکی سے ہو رہی ہوتی۔ کئی دفعہ اسے رواں دواں انگریزی بولتے دیکھ کر پاکستانی خواتین چونک اٹھتی تھیں۔ ان میں سے دو ایک نے تو کہہ بھی دیا تھا، ہمیں آج تک اندازہ نہیں تھا کہ صبا اتنی اچھی انگریزی بول سکتی ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جو اپنی قابلیت کی ساری نقدی پہلی ہی ملاقات میں دوسروں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، اور باقی عرصہ اپنی ظاہری حیت اور لباس کا جادو جگاتی رہتی ہیں، اور ہر ماہ اپنی باتوں کا سٹائل بدل کر اس میں تنوع پیدا کرتی ہیں۔ بعض اوقات جہاں بھی ہوا کہ دو ایک ایسی غیر ملکی خواتین سے جو اردو سمجھتی تھیں اردو میں گفتگو کرتی رہیں، یہ منظر قابل دید ہوتا، وہ بڑے سکون سے اردو بولتی رہتی، اور غیر ملکی خاتون انگریزی وہ یہی سمجھتی کہ بیچاری انگریزی سمجھ لیتی ہے، بول نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ جب اس بات پر میں نے اس سے کہا، صبا تم ان باتوں میں ناقابل عمل حد تک اصولی ہو، تو وہ بڑے جوش سے بولی، آپ نے خود دیکھا یہ طریقہ کس حد تک قابل عمل ہے۔ ہم دونوں پورے 1 گھنٹے باتیں کرتی رہیں۔ میں ہنس دیا تو وہ بگڑ کر بولی، جب اردو سمجھ لیتی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کی زبان بولوں۔ انہوں نے کہا، پاکستانی سے شادی کی ہے تو انہیں چاہیے کہ ہماری زبان سیکھیں، انہیں ساری عمر یہاں رہنا ہے، بلکہ میں تو اردو بول کر ایک طرح سے ان کی مدد کر رہی تھی۔ جب کبھی میں مذاق میں اس سے بحث کرتا تو اس کا گلابی چہرہ سرخ پڑ جاتا، آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگتیں، اور مجھے اس کا بچپن یاد آ جاتا۔ بچپن سے ہی سیدھی سادی ہونے کے باوجود وہ جوشیلی تھی۔ میں کبھی کبھی بے اختیار خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے صبا کو موت کے ظالم چنگل سے بچا لیا تھا، ورنہ میری زندگی کسی حد تک ویران ہو جاتی، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن لڑکیاں آخر کب تک والدین کے پکوے سے لگی بیٹھی رہ سکتی ہیں؟ اس کو مجھ سے جدا ہونا ہی تھا۔ میں چاہتا تھا اسے کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو اسے پوری طرح سمجھ سکے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ میں نے صبا پر بھی زور دیا تھا کہ وہ کسی شخص کو پسند کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھے۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے کے بعد ہی غالباً اس نے اسد کو پسند کیا تھا۔ اسد خوش شکل اور شریف خاندان کا لڑکا ہے، اس میں تھوڑی سی بناوٹ ہے، لیکن یہ بناوٹ اب ہمارے نوجوانوں میں عام ہے۔ اب تو یہ ہمارے قومی کردار کا ایک ضروری جزو بن چکی ہے، اس لیے اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ صبا اسے پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے، اور شادی کے بعد وہ دونوں بوبی کے ساتھ نہایت پیار اور سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کرے وہ ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ ان کی سکون بھری دنیا میں کس طرح میں یہ کہہ کر پتھر پھینک دوں کہ میں صرف چند ماہ کا مہمان ہوں؟ صبا کی حساس طبیعت اس نئی آفت کو قبل از وقت کیسے برداشت کرے گی؟ نہیں، میں اس بارے میں قطعی خاموش رہوں گا، صرف اسے لکھ دوں گا کہ میری خواہش ہے وہ چند دن میرے پاس آ کر رہے۔ اتنے عرصے کے ساتھ اور یکایک اتنے دن کی علیحدگی کے بعد میری یہ خواہش فطری ہے۔ وہ آئے گی تو میں دل بھر کر اسے دیکھ لوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، اور پھر ہنسی خوشی اسے رخصت کر دوں گا، اور اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں داخل ہو کر اطمینان سے اپنی زندگی کے آخری چند ہفتے گزار دوں گا، اور وصیت کر دوں گا کہ مجھے نہایت خاموشی سے دفن کرنے کے بعد صبا کو اطلاع دے دی جائے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، اور میرا جو کچھ تھا اب اس کا ہے۔ وہ آخری بار میرا چہرہ نہ دیکھ سکنے پر ضرور روئے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس رنج سے کہیں کم ہوگا جو اسے آخری بار میرا بے حس جسم دیکھنے پر ہوتا۔ تب رفتہ رفتہ وقت اس زخم کو مندمل کر دے گا، وہ اپنے بچوں میں جلد ہی اپنے بوڑھے باپ کو بھول جائے گی۔ اب اقبال کا وہ فلسفہ موت، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، میری سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ موت قدرے قدرت کا اٹل قانون ہے، اس لیے موت کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ موت زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی پیدائش۔ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ اس عرصے میں صبا کا کوئی اپنا بچہ ہوتا جو اسے ہمہ وقت اپنے میں الجھائے رکھنے کے علاوہ اسے غم سے لڑنے کی صحیح قوت دیتا، اور میں بھی دوسری دنیا میں پہنچنے سے پہلے ایک بار اسے اپنے پیارے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ زندگی کے سفر پر رواں دواں دیکھ لیتا۔ میں نے ایک بار اسد کو اس بات کا اشارہ بھی دیا تھا
لیکن ابھی ہمارے ملک میں یہ وہ موضوع نہیں جس پر باپ بیٹی یا سسر داماد کھل کر بات چیت کر سکیں۔ ممکن ہے اسد نے میرا اشارہ پا کر اس پر عمل بھی کیا ہو۔ اب یہ تو ضروری نہیں وہ مجھے آ کر بتائے آپ کا حکم بجا لایا گیا ہے۔ میں کیا فضول اوٹ پٹانگ باتیں لکھ رہا ہوں؟ انسان خود سے باتیں کرتے ہوئے کتنا بچہ بن جاتا ہے۔ نامعلوم کیوں مجھے ایسی باتوں پر ہنسی آ رہی ہے۔ یہ آپس کے رشتے کتنے مستحکم، کتنے مقدس اور کتنے مضحکہ خیز ہیں۔ بہرحال میں جلد ہی صبا کو لکھوں گا کہ وہ بوبی اور اسد کے ساتھ چند ماہ میرے پاس گزار جائے۔ میں تنہائی سے اکتا گیا ہوں اور اس کی کمی شدت سے محسوس۔ آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، جیسے وہ لکھتے لکھتے کسی ضروری کام سے اٹھ گئے ہوں۔ تحریر ختم کر کے وہ چونکی اور اسے خیال آیا کہ اس طرح یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ وہ الٹے پاؤں پھری اور اپنے کمرے میں پہنچ کر دم لیا، اور تب خیالات کا دھارا یکایک برس پڑنے والی موسیدھار بارش کی طرح اس کے ذہن میں امڈ پڑا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی ابا صرف 4 ماہ کے مہمان ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن یکایک اسے خیال آیا کہ ممکن ہے ابا جان ابھی غسل خانے سے نکل آئیں اور گھر میں چہل پہل دے کر اس کے کمرے کا رخ کریں۔ انتہائی غم میں بھی بعض اوقات انسان کا شعور اسے دغا نہیں دیتا۔ اس نے اپنی چیخیں روک لیں اور آنکھوں کے لبالب پیالوں کو رومال سے خشک کر لیا۔ وہ یہاں آئی تھی بابا سے رائے لینے کے لیے کہ وہ کیا کرے، وہ کس طرح اپنے الجھے ہوئے حالات کو سلجھائے۔ بہت پریشان ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بابا ہی اسے صحیح راہ دکھا سکتے ہیں اور اسے انہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ان سے پوچھے گی کیا ایک چیز کو ہر حال میں چاہنا اور چاہتے رہنا ضروری ہے، خواہ وہ دن میں 2 مرتبہ آپ کا دل توڑتی رہے؟ کیا محبت کے عہد و پیمان واقعی دائمی ہوتے ہیں؟ کیا شادی وہ معاہدہ نہیں ہوتا جسے فریقین اپنی مرضی کے مطابق نہ پا کر توڑ سکیں؟ اور کیا اپنا جسم اپنی مرضی کے خلاف کسی کے حوالے کرتے رہنا طوائف پن نہیں ہے، خواہ وہ اپنا شوہر کیوں نہ ہو؟ اس کا خیال تھا یہ سب باتیں وہ کسی نہ کسی طرح بابا سے ضرور پوچھے گی اور ان کے فیصلے پر عمل کرے گی۔ بابا اس کی پہلی اور آخری غلطی کو ضرور معاف کر دیں گے۔ وہ فراغ دل اور سمجھدار ہیں، دوسرے بڑے بوڑھوں کی طرح رواج اور تنگ نظری کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی جو اتنے عرصے خاموش رہی۔ اسے پہلے ہی بابا سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ آخر تو وہ اس کے بابا ہی ہیں، جس کے باپ بھی ہیں اور ماں بھی، سرپرست بھی ہیں اور دوست بھی۔ مگر جب وہ ان سے رائے لینے آئی تو اس نے دیکھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں اور منزل کی طرف خوشی خوشی قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ اپنے پیچھے وہ تمام کام بخیر و خوبی انجام دے گئے ہیں، ان کے آگے کی راہ ہموار ہے اور وہ اپنے اکلوتی بچی کو محفوظ اور خوشیوں سے پھیلتے پھولتے چمن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ انہیں کیسے بتائے کہ پھول آگ کے شعلے بن کر اسے جھلسا رہے ہیں اور باد صبا باد سموم بن گئی ہے۔ اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا کی آخری راہ میں کانٹے نہیں بوئے گی۔ وہ خاموشی اور سکون سے انہیں اپنی راہ جانے دے گی اور جو کچھ بیتے گی تن تنہا اپنی جان پر سہے گی۔ انہیں یہ سمجھتے ہوئے ہی ختم ہونا چاہیے کہ میں خوش ہوں، اور یہ بھی کہ ان کی جان لیوا بیماری کے متعلق ذرا بھر بھی کچھ نہیں جانتی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ جو بوجھ وہ ہلکا کرنے آئی تھی آتے ہی 2 چند بلکہ 100 چند ہو گیا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اسے اور بہت کچھ خاموشی سے برداشت کرنا ہے، اپنے شفیق پاک کی موت کی سمت روانگی ٹھنڈے دل سے دیکھتے رہنا اور کچھ نہ کہنا۔ کیا وہ تنہا یہ سارے غم برداشت کر سکے گی؟ یہی تو اس کا امتحان ہے، یہی تو دیکھنا ہے۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس نے رومال سے آنسو پونچھے اور الماری کھول کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے اپنے کپڑے لٹکا رہی ہو۔ وہ بابا ہی تھے۔ ارے تم کب آئیں؟ بالکل بغیر اطلاع، انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آداب، اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ ابھی ابھی پہنچی ہوں، نہ آپ کہیں نظر آئے نہ پھپھی، میں اپنے کمرے میں آ کر سامان رکھنے لگی۔ بابا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولے، اسد اور بوبی کہاں ہیں؟ اسد چند روز کے لیے دورے پر جا رہے تھے، پہلے میرا ارادہ ساتھ جانے کا ہوا، پھر سوچا کچھ دن آپ کے پاس رہا۔ اس نے سوچی سمجھی اسکیم بنا دی۔ بوبی کی بات اس نے گول کر دی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے بوبی کو اپنے ساتھ لانے کی ضد کی تھی اور اسد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ آج تک نہیں سمجھی تھی کہ اسد بوبی کے معاملے میں اس پر اعتبار کیوں نہیں کرتا تھا۔ واقعی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں خود سوچ رہا تھا تمہیں کچھ دن کے لیے بلا لوں، انہوں نے کہا۔ اچھا، کوئی خاص بات؟ وہ خود حیران رہ گئی کہ وہ کتنی کامیاب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ نہیں بھائی، کیا تمہارے بابا کو اتنا حق بھی نہیں کہ کبھی دل گھبرائے تو بیٹی کو بلوائے؟ کیوں نہیں؟ میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ بوبی کہاں ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ وہیں، اسد نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے۔ گھر میں تنہا تھا، ساتھ کے سارے بچے چلے گئے تھے، اب اسکول میں خوش رہتا ہے، نرسری ہی میں تو ہے، صبا نے کہا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تم لوگ اس کے کھیلنے کے لیے کسی بھائی یا بہن کا انتظام کر دیتے، انہوں نے یکایک کہا، اور ایسی بات کہنے کے بعد شاید بیٹی کا سامنا نہ کرنے کے لیے انہوں نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنی پھوپھی سے تو مل لو عائشہ، انہوں نے پکارا۔
پھوپھی عائشہ 50 سال کی بچی تھیں۔ ان کا قد کوئی 3.5 فٹ تھا، ننھے ننھے ہاتھ پاؤں تھے۔ جب 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے تو سنا ہے سسرال میں انہوں نے بڑے بڑے تماشے کیے تھے۔ وہ بلا ناغہ رات کو کسی بچے کی پائنتی پر پڑھ کر سو جاتی تھیں، اور جب انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں بھیجا جاتا تو یہ اس قدر جھلاتی اور بڑبڑاتی کہ گھر کی کنواری لڑکیاں تک مسکرانے لگتیں، اور صبح کو وہ پھر کسی اور بچے کی پائنتی سوئی ہوئی ملتی۔ انہیں اچھے کپڑوں، رنگین دوپٹوں، زیور اور مہندی کا بڑا چاؤ تھا۔ شادی ان کے لیے صرف انہی چیزوں کے حصول کا نام تھا۔ سب کہتے رہے بچی ہے، رفتہ رفتہ سدھر جائے گی، مگر وہ 20-22 سال کی عمر تک بھی نہ سدھریں۔ انہیں کپڑوں اور زیوروں کا ابھی تک شوق تھا۔ مہندی باقاعدگی سے لگاتی تھیں، اپنی باریک اور سریلی آواز میں دن بھر مینا کی طرح گاتی پھرتی تھیں، اور جب کسی بات پر ہنستی تو یوں معلوم ہوتا جیسے بہت سی کانسی کی تھیلیاں ماں ننھی ننھی کانسی کی پیالیوں کے زمین پر بکھر کر بج اٹھی ہوں۔ ان کے میاں نے چند سال اور انتظار کیا، مگر وہ نہ سنبھلنا تھا نہ سنبھلی۔ آخر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ پھوپھی اسی طرح اپنے کپڑوں اور زیوروں کی برخچی اٹھا کر میکے چلی گئیں۔ پہلے وہ زیادہ تر اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھیں، مگر پاکستان بننے کے بعد صبا کے بابا کے ساتھ رہنے لگی تھیں۔ میکے میں وہ اسی طرح مٹی کے کنڈے میں اپنے ململ کے دوپٹے سبز اور گلابی لہریہ رنگتی رہیں، اسی طرح پہلی کی پہلی نئی چوڑیاں پہنتی رہیں، اور اپنی باریک آواز میں پرانے گیت اور نئے فلمی گانے گاتی رہیں، اور ان کی جھنکار دار ہنسی سے گھر کے کمرے اور دالان گونجتے رہے۔ اور پھر جب ایک دن سنا کہ ان کے میاں کا انتقال ہو گیا تو وہ یوں ہی کچھ دیر کو افسردہ سی ہو گئیں، جیسے کوئی پاس پڑوس کی ایسی خبر سن کر ذرا دیر کو سن سا ہو جاتا ہے۔ کسی نے ان کی چوڑیاں توڑنے اور رنگین دوپٹے کو سفید سے بدلنے کی رائے دی تو ان کی اماں بولیں، رہنے دو، وہ غریب کیا جانے کہ سہاگ کس چڑیا کا نام ہے۔ اس زمانے کی عورتیں کتنی سمجھدار تھیں، انہوں نے نفسیات نہیں پڑھی تھی، پھر بھی وہ جانتی تھیں کہ اگر ان کے جھوٹے سہاگ کے بہانے عام دستور کے مطابق ان سے رنگین دوپٹے، رنگین چوڑیوں اور مہندی کا حق چھین لیا گیا تو ان کی زندگی کتنی ویران ہو جائے گی۔ لوگ باتیں بناتے رہے، مگر ان کی اماں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور پھوپھی کی زندگی کی بہار جوں کی توں قائم رہی۔ اب وہ 50 سال کی تھیں، لیکن اب بھی ان کی ذہنیت میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ صبا نے آج تک اتنی عمر کی کسی عورت کو بچوں کی طرح کھڑکی میں کھڑے گاتے نہیں سنا تھا، لیکن پھوپھی گاتی تھیں۔ تعجب ہے کہ اس عمر میں بھی ان کی آواز اتنی ہی شیریں اور جوان تھی۔ ان کی ہنسی میں وہی جھنکار تھی۔ شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بچے ہوتے تو وہ انہیں کس طرح رکھتے، آج وہ کتنے بڑے ہوتے اور ان کے لیے کیا کیا سکھ اور دکھ لاتے۔ وہ ان چیزوں سے بلند نہیں تھیں، یہ چیزیں ان کے ذہن سے بلند تھیں۔ ان کے ذہن کی پرواز اچھے موسم میں پکوان، منگنی اور بیاہ کے موقع پر ڈھولک پر گانوں، اور عید بقرعید پر ہاتھوں پر مہندی رچا لینے سے آگے نہ بڑھی تھی۔ انہیں صبا کی مشکلات یا بھائی کی بیماری کا ذرا سا شبہ بھی نہیں تھا۔ صبا سوچتی وہ اپنے دل میں کتنی سکھی اور مطمئن ہوں گی۔ ذہن اور آگہی کبھی وہ سکون اور اطمینان نہیں دے سکتی جو لا علمی دیتی ہے۔ یہ فلسفہ، یہ آگہی، یہ دنیا اور دنیا والوں سے مراسم سکون نہیں دیتے۔ انسان کی دنیا جتنی محدود ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ بچوں کی طرح مطمئن زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی دنیا کو بچوں کی طرح محدود کر لیا جائے۔ پھوپھی آئیں تو اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو صبا کو دوہرا ہو جانا پڑا۔ اس بات پر وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑیں جیسے کانسی کی تھالیاں پکے فرش پر چھن سے گر کر دیر تک بجتی رہی ہوں۔ وہ چہرے سے قطعی مگن اور مسرور نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں کانچ کی سبز چوڑیاں تھیں، سبز چنا ہوا دوپٹہ، کانوں میں سونے کی بالیاں، اور پچھلے تہوار کی دھندلائی ہوئی مہندی ان کے ناخنوں پر ہلال بنی اب تک موجود تھی۔ ان کی باچھوں میں پان کی پیک بھری ہوئی تھی۔ سال پہلے جب اس نے ہوش سنبھالا تھا تو بھی پھوپھی بالکل ایسی ہی تھیں۔ ان پر سال جاتے کیوں معلوم نہیں ہوتے، وہ حیران ہو کر سوچنے لگی۔ پھوپھی نے رسماً اس سے اسد کی اور بوبی کی خیریت پوچھی اور کھانا رکھوانے کو کہنے چلی گئیں۔ کھانے پر اس کے بابا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور وہ قطعی طور پر خوش اور مطمئن ہونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ رات کو لیٹی تو وہ بہت سی باتیں سوچ رہی تھی۔ بابا کی زندگی کے 4 ماہ جیسے اس کے ذہن میں ہتھوڑا بن کر برس رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد تکیے میں منہ چھپا کر دل کھول کر روتی رہی۔ جب ذرا دل ہلکا ہوا تو پھر طرح طرح کے خیالات نے ہلہ بول دیا۔ اس وقت اسے بابا کا کہا ہوا شام کا جملہ یاد آیا، اس سے بہتر ہوتا کہ تم اس کے کھیلنے کے لیے کسی بھائی یا بہن کا انتظام کر دیتے۔ تنہائی میں بھی وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ کیا وہ بابا کو بتا دے؟ مگر کیسے؟ ابھی جلدی بھی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ انہیں پتہ چل جائے گا، مگر شاید نہیں۔ صرف 4 ماہ ہی تو ہیں، 4 ماہ جیسے یہ الفاظ اس کے دل پر دھڑکن بن گئے تھے۔ وہ شرم و حیا، رنج و غم کی تیز بہاڑ میں ڈوب گئی۔ میں ابا کو ضرور کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی اطلاع بھجوا دوں گی، پھوپھی ٹھیک رہیں گی۔
نہیں، بوڑھی ماما تو مجھ سے ملنے آئے گی ہی، اس کی ایسی باتیں کہنے کا خوب سلیقہ ہے، یوں باتوں باتوں میں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے وہ خاص طور سے یہ بات جتا رہی ہے، میں اس کے ذریعے یہ خوشخبری بابا تک پہنچا دوں گی۔ وہ سوچتی رہی اور پھر اسے وہ رات یاد آئی جب ایک دفعہ پہلی اور آخری دفعہ اس نے اسد اور اس کے حصول پر فتح پائی تھی۔ اس رات بجلی اور بارش کی عملداری تھی، زور و شور کی ہوا درختوں کو یوں جھنجھوڑ رہی تھی جیسے ابھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گی۔ بالکنی میں پڑی ہوئی چیخیں پہلے ہوا سے پتنگ کی طرح اڑنے لگتیں، پھر دھڑ دھڑ آ کر بالکنی کی منڈیر سے ٹکراتیں، چھت پر اور شیشوں پر بوندیں اولوں کی طرح ٹکرا رہی تھیں۔ سڑک کی روشنیوں کے کھمبے بھیگے ہوئے مسافروں کی طرح سکڑتے ہوئے کھڑے تھے۔ سڑک کسی ناکردہ گناہ مجرم کی طرح کوڑے کھا کھا کر جیسے تڑپ رہی تھی، اس کے آگے دھند تھی اور بارش کا زبردست ریلا تھا، دور دور تک کسی جاندار کا نشان تک نہ تھا۔ فطرت کی زور شور کے باوجود ایک سناٹا تھا، وہ سناٹا جو آدمیوں کی چہل پہل اور ان کی صداؤں سے مرتا ہے۔ وہ بہت دیر بالکنی میں کھڑی اس تماشے کو دیکھتی رہی۔ ہوٹل کی رنگین روشنیاں بجھائی جا چکی تھیں، پہاڑ بارش میں غائب ہو چکے تھے، باریک کے سارے درخت جھوم جھوم کر بل کھا کھا کر تیز ہوا کے جھکڑوں کو شکست دینے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگی، حوض کی نارنجی مچھلیاں اس طرح پانی میں تیر رہی ہوں گی، کیا ان پر اس بارش کے کوڑوں کا، اس باغی ہوا کا اثر نہیں ہوتا؟ جب وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تب آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آج اسے کچھ عجیب سی بے چینی تھی، ایسے موسم میں ہمیشہ اس کی طبیعت بے چین رہتی تھی۔ شاید جو لوگ اپنی زندگی کو محدود نہیں کر پاتے، جو اپنی راہیں مقرر نہیں کر پاتے، ان کو ایسی بے چینیاں بھی لاحق رہتی ہیں جن کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ شیشوں اور بند دروازوں کے پیچھے فطرت کا شعور بہت حد تک ڈوب گیا تھا، مگر بالکل مرا نہیں تھا۔ وہ ہلکے سب رنگ کی روشنی میں اپنے دودھ ایسے اجلے بستر پر لیٹی جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ آج اسے بہت سے بھولے بسے چہرے یاد آ رہے تھے، جیسے بارش کی دھند میں دور کہیں کھڑے ہاتھ ہلا رہے ہوں۔ اسے شاہدہ باجی یاد آ رہی تھیں جو اتنی اچھی تھیں اور نہ جانے کیوں مر گئی تھیں۔ پھر اپنی امی، بہن اور بھائیوں کے چہرے تھے جو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے ذہن میں جوں کے توں موجود تھے۔ اسے وہ رشتہ دار اور دوست یاد آ رہے تھے جو سرحد کے اس پار رہ گئے تھے، اور جو آئے تھے وہ کچھ اپنی مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ کچھ شہروں کی دوری تھی، کچھ حیثیتوں کی خلیج ہو گئی تھی جو کم آمیزی سے اور گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس سب کو یاد کرتے کرتے جانے وہ کب سو گئی، لیکن شاید اس کے حواس جاگ رہے تھے، اس کا ذہن جاگ رہا تھا۔ ہوا کا شور اور بارش کی رم جھم اب بھی اس کے حواس پر برس رہی تھی، بجلی کی چمک اس کی ذہنی آنکھوں پر گونج رہی تھی۔ سوتے میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ یکایک اس نے سنا، بارش اور ہوا کے طوفان میں ایک باریک سریلی آواز جھنکاری، امی! اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آواز دوبارہ آئی، مور پنکھیا میں لٹکی ہوئی مینا کی طرح باریک اور پیاری، امی! میں یہاں ہوں آپ کی۔ اس نے دوبارہ چاروں طرف غور سے دیکھا اور دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے کے باہر ایک منا گورا سا ہاتھ ٹکا ہوا ہے اور کوئی معصوم، بہت ہی پیارا اور معصوم چہرہ بارش کے قطروں سے نہایا ہوا دھندلے شیشے کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے گھنگریالے سنہری بالوں پر موتیوں کی طرح بارش کے قطرے ٹکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف لپکی، درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ پھر وہ سریلی آواز آئی، امی! میں یہاں ہوں، آپ مجھے اندر کیوں نہیں آنے دیتی؟ اور صبا سرد شیشے سے اپنے گال لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسد نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ سیبی، کیا ہوا؟ سوتے میں رو رہی ہو؟ اسے چونک کر آنکھیں کھول دیں، اس کے گال آنسوں سے تر تھے۔ کیا یہ خواب تھا؟ وہ سفید رخسار، وہ گھنگریالے بال اور وہ منا سا ہاتھ محض خواب تھا؟ وہ مینا ایسی آواز جو اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ بھی خواب تھی؟ امی! آپ مجھے اندر کیوں نہیں آنے دیتی؟ دفعتاً وہ اسد کے سینے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں اس نے کہا، میں تمہیں ضرور اندر آنے دوں گی میری ننھی روح، تم یوں طوفان میں بھٹکتی نہ پھرو گی۔ اور جس وقت اسد نے اپنے رومال سے اس کی آنکھیں صاف کی، اس نے ان آنکھوں میں وہ دنیا دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گہرائی، وہ عمق، وہ نرمی اور گرمی جو نرم سے نرم اور گرم سے گرم چیز میں نہیں ہو سکتی، ان آنکھوں میں سپردگی اور ممتا کا عجیب و غریب امتزاج تھا۔ باہر بارش کے قطرے اور ہوا شیشوں سے ٹکرا رہی تھی اور اس وقت صبا کا فیصلہ اٹل تھا، یہ لمحہ امر تھا۔ اس وقت اسد کی ہر قسم کے احتیاط کے خلاف وہ جیت گئی تھی اور اسد ہار گیا تھا۔ اپنے ذہن میں اس رات کی رویداد دہرانے کے بعد اور یہ سوچ کر کہ بابا اس خوشخبری کو سن کر کتنے مسرور ہوں گے، وہ قدرے ہلکے دل کے ساتھ سو گئی۔
اب وہ اپنے بابا کے ساتھ بالکل یوں رہ رہی تھی جیسے 48 میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد رہا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے، اس کو مجبور کرتے کہ وہ اپنی دوستوں کی دعوت کرے تاکہ گھر میں کچھ چہل پہل نظر آئے۔ پہلے وہ بابا کی کئی باتوں پر احتجاج بھی کیا کرتی تھی، مگر اب وہ ہر بات بلا چون و چرا مان لیتی تھی۔ ان کی بات ماننے کو، ان کے ساتھ رہنے کو کتنا کم وقت اب اس کے پاس تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ گھڑیاں برس بن جائیں تاکہ وہ منحوس وقت کبھی نہ آ سکے جو اس کے بابا کو اس سے چھینے۔ کتنے سال بابا اور وہ صرف ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنے اپنے غموں کو چھپائے مگن رہنے کی کوشش کرتے رہے تھے، اور اب ایک بار پھر وہی نوبت آ پہنچی تھی۔ بابا نے اس سے اپنے خیال میں یہ بات چھپا رکھی تھی کہ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور صبا نے اپنی ازدواجی زندگی کے سارے گھاؤ ان سے راز رکھے ہوئے تھے، اور پھوپھی عائشہ ان دونوں ہی کے غموں سے بیگانہ اپنے آپ میں، اچھے موسم میں اور ریڈیو کے گانوں میں مگن تھی۔ اسد کے خط آتے تھے، مختصر اور عجلت میں لکھے ہوئے۔ ہر خط میں وہ یہی لکھتا: یہ خط جلدی میں لکھ رہا ہوں، آئندہ مفصل لکھوں گا، مگر جیسے تفصیل سے لکھنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ بابا جب کبھی اپنے کام سے یا دوستوں کے پاس یا کلب گئے ہوتے تو وہ بیٹھ کر افسانے لکھا کرتی۔ اپنے احساسات و مشاہدات کو تحریر میں ڈھالنے کا جو گر اسے عامر نے بتایا تھا، وہ آج کل اس کے لیے بہت سکون بخش تھا۔ وقت کاٹنے اور کچھ دیر کے لیے اپنے گرد و پیش کو بھول جانے کا یہ نسخہ آسان نہیں مگر فائدہ مند ضرور تھا۔ عامر کا ایک خط اس کے پاس آیا تھا جس میں صرف ایک قاری کی حیثیت سے اس نے ایک افسانے کی تعریف کی تھی، پھر بھی اس کے دل کی گہرائی اور خلوص اس غیر جذباتی تحریر میں بھی صاف جھلک رہا تھا۔ آخر میں اس نے صبا کو تحریر سے وہ امیدیں وابستہ کی تھیں جو خود صبا کو بھی نہیں تھیں۔ خط ختم کرنے کے بعد اطراف میں اس نے ایک ایسا جملہ لکھا جو صبا کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا: آج کل میں اس حقیقت کو پانے کی کوشش میں مصروف ہوں کہ روبینہ اتنی بری لڑکی بھی نہیں ہے۔ انہی دنوں اسے عذرا کا ایک خط ملا جو پشاور سے آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا: تم یہ خط دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، ہم نے اچانک ہی لاہور چھوڑ دیا ہے اور پشاور آ گئے ہیں۔ ایک وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ بعض باتیں خط میں لکھنے کی نہیں ہوتی، اور میں کبھی تمہیں خط میں یہ باتیں نہیں لکھوں گی، مگر سے بھی آج میں تمہیں یہ باتیں خط میں ضرور لکھوں گی، کیونکہ اب میں اپنی مرضی سے خط لکھنے کے لیے آزاد ہوں۔ اب میں اپنے گھر میں ہوں جہاں میرے اوپر کوئی جذباتی دباؤ نہیں ہے۔ اب یہاں میں کسی کی مقروض نہیں ہوں۔ پورا قصہ سنو گی؟ لو سنو، مختصراً لکھوں گی۔ یہاں آنے سے چند دن پیشتر شاہد میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ آفس سے دن میں 2 3 چکر لگانے چھوڑ دیے، اور پھر آفس سے آنے کے بعد بھی کوئی کتاب لے کر زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ میں ہمیشہ کی طرح گھر کے کاموں اور بچوں میں مصروف رہتی، اور یہی سمجھتی کہ طبیعت کسل مند ہے یا کوئی نایاب کتاب ہاتھ لگ گئی ہے۔ عبداللہ بھائی یا آپا بازار جانے کے لیے کہلواتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ پھر ایک دن عجیب تماشا ہوا۔ سپہر کو منّے بھائی نے ان کے برج کھیلنے کے لیے بلوایا۔ آپ نے مجھ سے کہا: کہہ دو سو رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا۔ ذرا دیر میں آپا بڑے اعتماد کے ساتھ کھٹ کھٹ کرتی آئیں۔ انہوں نے سر تک چادر تان لی۔ میں بے پرواہی سے بنی بیبی کی فراق سیتی رہی۔ آپا نے آتے ہی صفائی سے شاہد کے منہ سے چادر ہٹائی، دیکھا تو وہ جاگ رہے تھے۔ بولی: کیا نخرے ہیں شاہد، آؤ نہ برج کھیلیں۔ میرا خیال تھا اور تجربہ بھی کہ شاہد اٹھ کر چپل پہنیں گے اور چپ چاپ آپا کے ساتھ چلے جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے روٹھے انداز میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا: مجھے نیند آ رہی ہے۔ آپا کچھ کھسیانی سی ہو گئی۔ وہ ایسی شکستوں کی عادی نہیں ہیں۔ میرے سامنے کچھ زیادہ ہی روحان سی ہو کر بولی: بھئی خوشامد تو ہم سے ہوتی نہیں، آپ بار بار نہ کہیں تو ممنون ہوں گا۔ کہہ کر شاہد نے کروٹ بدل لی۔ میں نے سوچا آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ میں وہاں سے ٹل گئی کہ جو شکوے شکایات ہوں آپس میں ہو جائیں، دونوں طرف سے دل کی بھڑاس نکل جائے تو اچھا ہے، مگر ساتھ ہی سے بھی میں ان دونوں کی گفتگو سننے سے باز نہ رہ سکی، اور پچھلے برآمدے کی کھڑکی میں چپ چاپ جا کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا شاہد کہہ رہے تھے: میں ناراض نہیں ہوں، مگر اب میں نے حقیقت کو پا لیا ہے، سایوں کے پیچھے دوڑنا زندگی نہیں ہے۔ آپا نے آہستہ سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں نے سنا ضدی جھنجھلائے ہوئے بچے کی طرح بولے: تمہارے اپنے میاں ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، مجھے اپنے چنگل سے آزاد کر دو۔ میں اب کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کا حق دینا چاہتا ہوں جن کا واقعی میرے اوپر حق ہے۔ آپا نے پھر کچھ کہا، تب بڑے سکون سے شاہد بولے: ہاں ٹھیک ہے، تم نے مجھے باندھ کر نہیں رکھا، یہ میرا اپنا تصور اور تخیل تھا، مگر اب میں اس تصور کے بندھن سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اس بندھن سے آزاد ہو کر بھی تم ہمارے ساتھ برج کھیل سکتے ہو۔ آپا کے چہرے پر اس وقت عجب قسم کی کشمکش تھی، جیسے اپنا بچہ اپنی خوشی سے کسی بڑے عہدے پر دور دیس جا رہا ہو، ماں اپنا دکھ بھی اسے نہ بتا سکے اور اس کی دوری کے خیال سے اس کی خوشی میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ میں برج کھیل سکتا ہوں اور کھیلوں گا، مگر اپنی مرضی سے، کسی کے کہنے سننے سے نہیں۔ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا۔
وہ پھر لیٹ گئے۔ آپا کی طرف سے انہوں نے کروٹ بدل لی۔ آپا چند لمحے سن کر کھڑی رہیں، پھر وہ عجیب بے چارگی سے مسکرائیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد آپا نے کبھی انہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا، اور میں نے شاہد کو پھر کبھی آپا کے ساتھ تنہا نہیں دیکھا۔ اور پھر ایک اس سے بھی عجیب بات ہوئی، شاید سائے کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگے۔ میں باورچی خانے میں جاتی تو تاڑ کی طرح میرے کندھے سے ہانڈی میں جھانک رہے ہوتے۔ میں کپڑے سیتی تو اسٹول کھینچ کر میرے پاس آ بیٹھتے اور جلدی جلدی کہہ کر میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیتے۔ شام کو مجھ سے پکچر کے لیے کہتے، اور جب میں منّے بھائی اور آپا سے پوچھنے کو کہتی تو ایک دم منہ پھول جاتا۔ تو میرے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی، کھا جاؤں گا تمہیں، کہتے۔ مجھے اس بات پر بڑی ہنسی آتی۔ سوچو سیبی، کوئی میاں اپنی بیوی سے جنہوں نے ان گنت راتیں ساتھ گزاری ہوں اور جن کے 2 بچے ہوں ایسی بات کہے تو ہنسے آئے گی ہی۔ اور پھر ایک رات اس سے بھی عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے پہلو میں سوئی ہوئی بیبی کو اٹھا کر وہ بولے، میں اسے آپا کو دے کر آتا ہوں، آخر بچی تو انہی کی ہے، اب انہیں اپنے ساتھ سلانے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہم تو یہاں صرف چند دن کے لیے ہیں۔ چند دن کے لیے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنا تبادلہ پشاور کروا دیا ہے، انہوں نے سکون سے کہا۔ مارے حیرت کے میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، اتنے بہت سے سوال پوچھنے کو تھے، مگر میری زبان گنگ ہو گئی اور وہ بیبی کو بازو میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن انہوں نے منّے بھائی اور آپا کو بتا دیا کہ میرا تبادلہ ہو گیا ہے، مجبوری ہے۔ جس وقت سامان باندھنے کا وقت آیا، شاہد نے سوائے کپڑوں کے سارا سامان جوں کا توں چھوڑ دینے کی رائے دی۔ مانا کہ آپا میری بہن ہے، لیکن یہ گھر میں نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا اور عورتیں ایسی چیزیں آسانی سے نہیں چھوڑتیں۔ مجھے مقدر دیکھ کر سیبی وہ ایک دم میرے گلے سے لپٹ گئے اور کان میں بولے، اجی میں ایک نیا گھر چاہتا ہوں، سب سے الگ، جہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارے بچے ہوں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان پر دوسروں کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ہم نئی چیزیں بنائیں گے اور یہ تمہاری اور میری پسند کی چیزیں ہوں گی۔ اجی میں ان سب سے اکتا گیا ہوں۔ اور پھر یقین کرو سیبی، وہ میری گود میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چند دن بعد ہم تمام چیزیں چھوڑ کر صرف اپنے کپڑے اور بچے لے کر پشاور چلے آئے۔ یہاں چند روز اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرے تو پھر ہمیں مکان مل گیا۔ رفتہ رفتہ ہم نے سارا سامان بنا لیا۔ اب ہم اپنے نئے گھر میں ہیں سیبی، دنیا ہی بدل گئی ہے۔ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ اب اس طرح چاؤ چونچلے کرتے ہیں جیسے ہم نئے بیاہتا ہوں، اور گھر کی چیزوں کو دیکھ کر بار بار کہتے ہیں، تمہارا ٹیسٹ آپس سے کہیں بلند ہے اجی، تمہارا ذوق بلند ہے اور تم خود بھی بلند ہو۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم، نہ میں کبھی پوچھوں گی۔ ہاں، کبھی کبھی خود ہی قیاسات کے گھوڑے دوڑاتی ہوں۔ شاید منّے بھائی نے ان سے کچھ کہا ہو، یا کسی کمزور لمحے میں انہوں نے اپنی دیوی کو زمین پر اترتے دیکھ لیا ہو۔ وہ اب اپنے بچوں سے بھی ایسے لاڈ کرتے ہیں سیبی کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب آپا کا ٹفی ان کی ٹانگوں میں لپٹا رہتا تھا اور بیبی گود میں سوار رہتی تھی، اور ہمارے بچے دور کھڑے حسرت سے دیکھا کرتے تھے۔ مگر میں نے کہا تھا نا کہ ہر چیز کی قدرتی موت پر یقین رکھتی ہوں۔ وقت کے ساتھ وہ جذبے مر گئے، وقت نے کھرے کھوٹے کا احساس دلا دیا، اور وہ اس جگہ لوٹ آئے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کل آپا کا خط آیا تو انہوں نے ایک نظر دیکھ کر لاپرواہی سے یوں میز پر ڈال دیا جیسے وہ بجلی یا پانی کا بل ہو۔ سیبی ڈیئر، اب میں جلد ہی تمہارے قلم سے یہ خوشخبری سننے کو تڑپ رہی ہوں کہ تمہارے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات بھی اسی طرح ختم ہو گئے ہیں، اور تم اسد اور بوبی اسی طرح پیار اور خوشی سے رہ رہے ہو جیسے شاہد، میں، روبی اور جوجو۔ تب صبا نے اس کو لکھا کہ عزیز، چاہے تم اس وقت کا کرشمہ کہو یا یہ کہ اب تمہارا قرض اتر چکا ہے، میں اسے تمہاری شخصیت کا جادو کہوں گی۔ جس صبر و سکون سے تم یہ سب دیکھتی رہیں وہ پتھر دل کو پانی کر دیتا۔ اگر تم شور مچاتی، روتی، پیٹتی، تانے دیتی تو اس کا نتیجہ الٹا ہوتا، مگر تم دوسروں کو سب کچھ دے کر خود الگ ہو گئیں اور اسی طرح ہنستی کھلکھلاتے رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی طرح تمہاری خاموشی اور قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دوسروں سے کتنی بلند ہو۔ اس کو پرانے زمانے کے لوگ صبر کا پھل کہیں گے، مگر میں اسے تمہاری شخصیت کا جادو کہوں گی۔ میں تمہیں 10ویں مبارکباد دوں، اس سے کیا فائدہ؟ بس یہ سمجھو کہ میں تمہاری خوشی سے اتنی ہی خوش ہوں جتنی تم خود۔ اجی میں خواہ کتنا ہی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں، میں یہ سب اتنی فراغ دلی اور خوش طبعی سے نہیں کر سکتی۔ اجی پیاری، مجھے بتاؤ کہ تم پیار نہ پاتے ہوئے بھی کس طرح پیار کرتی رہیں۔ میرا خیال ہے تم لفظ محبت کا مطلب ضرور بتا سکو گی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے میں اس لفظ کی گہرائی تک کبھی نہ پہنچ پاؤں گی۔ کیا محبت صرف کسی شخص کو پسند کرنے کا نام ہے، یا یہ کوئی اندرونی آگ ہے جو باہر کے محفوظ حصار کے باوجود انسان کو جلاتی رہتی ہے؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبت بھی دک میں تھوکے جانے والے خون کے لوتھڑوں کی طرح کٹ کر انسان کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کے پورے طرح نکلنے سے پہلے ہی وہ خود ختم ہو جائے۔ معزز سامعین،
جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔